إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمین یا رب العالمین. بزرگان اعظام، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، پردہ نشین، عفت ماں اور بہنیں، خطبہ مثنیٰ کے بعد کلام مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب کریم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے. وہ مقصد ہے کہ ساری دنیا کے اندر اسلام قائم ہو جائے اور ہدایت سے لوگ سرفراز ہو جائیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں. یہ نبی علیہ السلام کے بھیجنے کا اصل مقصد ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ کی اس دنیا میں آنے سے پہلے، اگر ساری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے، دنیا کے اندر کوئی ایسی برائی نہ تھی جو نہ کی جا رہی ہو. بت پرستی، شرک، شراب خوری، یہ تمام کے تمام چیزیں عام ہو چکی تھیں. رب العالمین نے ان حالات کے اندر ایک ایسے نبی کا انتخاب کیا جسے ہم آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں. آپ جب آئے تو آپ کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی تعلیم دی، توحید کی تعلیم دی. اس لیے ایک مسلمان کی زندگی کے اندر دین اسلام بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے اندر جتنے بھی دین ہیں ان تمام دینوں کے اندر سب سے پوتر اور سب سے پاک اور سب سے معظم اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اسی لیے رب ذوالجلال نے ایک موقع سے یوں بیان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام. دنیا کے اندر جو تمام دین ہیں ان تمام دینوں کے اندر سب سے عظیم دین اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے جو قابل قبول ہے تو دین اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے. اور اسی لیے دیکھیں رب العالمین نے ایک موقع سے یوں بیان فرمایا، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. رب العالمین نے ایک مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا، بھلا ایک ایسا آدمی ہے جو مرا ہوا ہے، اللہ نے اس کے دامن کے اندر اس کے اندر روح کو ڈال دیا، اسے زندہ کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روشنی عطا کی اور اس روشنی کی مدد سے وہ لوگوں کے اندر زندگی بسر کرتا ہے. کیا یہ آدمی اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے؟ کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. ایک ایسا آدمی ہے جو ظلمتوں کے اندر، تاریکی کے اندر، اندھیروں کے اندر زندگی گزار ہے. لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، جہاں سے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے، جہاں سے نکلنے کی کوئی چانس نہیں ہے. ایسا آدمی اور یہ آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد فرمایا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، وہ جو کام بھی کرتے ہیں، شیطان ان کے کام کے اندر تزیین پیدا کرتا ہے، شیطان ان کے کاموں کو خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے. میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل دین اسلام اور کفر کا تذکرہ کیا ہے. ایک وہ آدمی ہے جسے اللہ نے ہدایت عطا کی، نور عطا کیا اور اسے اللہ تبارک تعالیٰ اجالے عطا کیے. اور ایک وہ آدمی ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا. اس آدمی کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ مردے سے عطا کی ہے، مردے سے تشبیہ دی ہے. اسی لیے دین اسلام کی، شریعت اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے.
اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے رب العالمین نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، اور فرمایا رب العالمین نے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا یہ وہی رسول ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے ساتھ بھیجا، لِيُظْهِرَهُ تاکہ اس کے دین کو ظاہر کریں، اس کے دین کو عام کریں، اس کی تعلیمات کو عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے نبی علیہ السلام کو بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دنیا کے اندر جتنے بھی دین ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی ادھیان ہیں، ان تمام پر غالب آئیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، گرچہ کہ مشرکین اس کی پرواہ نہ کریں، گرچہ کہ مشرکین اسے ناپسند کیوں نہ کرتے ہو، یہ دین ضرور غالب آئے گا۔ اسی لیے رب العالمین نے ایک موقع سے یوں بیان فرمائے، جو آدمی اس دین کو اپنانے کے بعد اس دین سے دوری اختیار کرے گا، میرے بھائیو آج ایسی ہے کہ دین اسلام جو اتنی بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، اس کی انسان ہمیشہ پل پل اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے، اس کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ رفتہ رفتہ یہ دین اسلام کے اوپر اس طرح کی مصیبتیں اور اس طرح کے فتنے آ رہے ہیں، آج دین ایمان ہونے کے باوجود اس پر آنے والے فتنوں کی وجہ سے آج مسلم سماج کا ایک بڑا طبقہ دین سے دوری اختیار کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ دین پر آنے والی ابتلا و آزمائشیں ہیں، اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ یہ دین ایسا ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اس دین کے لیے ایک مسلمان کو مر مٹنا چاہیے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مرو اس حالت میں کہ تمہارے دامن سے توحید الگ نہ ہو پائے، دین اسلام تمہارے دامن سے الگ نہ ہو پائے۔ میرے بھائیو انسان کو اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، اسی لیے فرمایا جو آدمی نت نئی فتنوں کے پیچھے پڑ کر دین اسلام کو الوداع کرتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو رہے ہیں، کئی مال کی وجہ سے مرتد ہو رہے ہیں، کئی دین کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمان بچے ہوں یا مسلمان بچیاں ہوں جو دین سے بالکل الگ ہوتی جا رہی ہیں، میرے بھائیو ان کے لیے رب العالمین کا پیغام ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اچھے اعمال کر لیں، اگر کسی کے دامن میں توحید نہیں ہے، کسی کے دامن کے اندر اسلام نہیں ہے، تو پھر اس کی کوئی مطلب نہیں، اس کے نیک اعمال کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں مر گئے، وہم کفار، کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، فلن يقبل من احدهم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اور فرمایا ملء الارض ذهبا ولو افتدى، گرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے وہ گرچہ کہ زمین بھر کر سونا بھی فدیے میں دے دیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول نہیں ہے۔ فرمایا اولئک لهم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو اسی لیے رب ذوالجلال نے ایک اور موقع سے کہا یہ دین اسلام کے اوپر جو آنے والے فتنے ہیں ان فتنوں پر صبر کرنا ہے، ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ ایمان کی مضبوطی بے حد ضروری ہے، ایمان کے اندر تشکیک، ایمان کے اندر کمزوری اور ایمان کے بارے میں شک و شبہات میں پڑھنے والے انسان ہی اس دین کو الوداع کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ اب دیکھیں کئی سارے ایسے لوگ موجود ہیں معاشرے کے اندر، ابھی سیلاب آیا کیرلا کی سرزمین کے اندر، وہاں پر مسلمانوں نے ایک جہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے جہاں تک ایک دوسرے کی مدد کی، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اس کو سراہتا ہے، اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے، لیکن غیر مسلمین سے جہاں تک بات ہے ان سے رحم و کرم کا معاملہ کیا جا سکتا ہے لیکن محبت کا معاملہ نہیں۔ کئی ایسے نوجوان ہیں جن لوگوں نے
یکجہتی کا نام دینے کے خاطر، اخوت و بھائی چارگی کا نام دینے کے خاطر انہوں نے چرچوں کے اندر بھی جا کر، مندروں کے اندر بھی جا کر اس کی پاکی صفائی شروع کر دی۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کو جو تعلیم دی گئی وہ یہ ہے کہ ان سے رحم و کرم کیا جا سکتا ہے، محبت کی جہاں تک بات ہوگی وہ ایمان کی بات ہوگی۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو اس طرح کے ذہنوں کے اندر فطور پیدا کرتے ہوئے دین اسلام سے دوری اختیار کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا فقد حبط عملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو اکارت کر دیا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کے دن ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اعمال کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، اگر اس کے دامن میں توحید نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی وہ خسارہ اٹھائے گا اور آخرت کے اندر بھی وہ خسارہ اٹھائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کے بارے میں غور و فکر کریں، ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے رب العالمین نے کلام مقدس میں جا بجا اس بات کی تعلیم دی ہے ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے۔ ایمان کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسان کے کسی گناہ کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ انسان کتنے بھی گناہ کریں لیکن اگر اس کے دامن میں توحید ہے اس کی مغفرت کی گنجائش ہے، لیکن اگر اس کے دامن میں توحید نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے کسی بھی گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے ایک موقع سے سورہ محمد کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، وہم کفار، اگر انہوں نے کافروں والی زندگی گزاری یا اور اسی حالت میں وہ مر گئے، فلن يغفر الله لهم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اور ایک موقع سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے ذریعے بیان فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد دین سے مرتد ہو گئے، دین سے دوری اختیار کر لی، فَيَمُتْ، اور کافر ہو کر وہ مر گئے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو اکارت و برباد کر دے گا۔ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اکارت ہو جائیں گے، آخرت میں بھی اکارت ہو جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ یہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اور اسی لیے ایک موقع سے اس دین کی عظمت کو، اس دین کی رفعت کو، ان کے منقبت کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے دامن سے توحید نکل جائے اور جن کے دامن سے ملت ابراہیمی ہٹ جائے وہ آدمی دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کوئی انسان اس دین کو چھوڑ دیتا ہے، دین ابراہیم کو چھوڑ دیتا ہے، ملت ابراہیمی سے دوری اختیار کرتا ہے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ حقیقت میں اپنے آپ میں ایک بیوقوف انسان ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دین کی عظمت، اس کی رفعت کو بیان کیا ہے۔ اور یہ بات بھی جان لیں جس طرح کے نت نئے فتنے آج دین و ایمان پر، مسلم سماج پر، مسلم قوم پر، نوجوانوں پر، مسلم لڑکیوں پر آتے ہوئے جا رہے ہیں، یقین جانیے ان کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے یہ دین خاتمہ ہوگا، اس کا دین کا خاتمہ ہوگا، یہ دین مٹ رہا ہے، اس انداز سے لوگوں کے سامنے نئی باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا، یہ دین ہمیشہ غالب ہے اور غالب رہے گا۔ اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الدِّينَ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یہ دین ہمیشہ غالب آئے گا، یہ اسلام ہر ایک کے دل کے اندر جگہ بنائے گا۔ اور فرمایا وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا اور اس دین کو اللہ تعالیٰ ہر شہر میں، ہر دیہات میں، ہر کچے پکے مکان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس دین کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی بڑی اہمیت اور خوبی بیان کی، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی عظمت کو اس قدر بیان کیا ہے کہ کسی انسان کو، ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کے لقب سے بھی نہیں پکار سکتا،
کئی سارے ایسے لوگ ہیں ہم میں سے، کچھ معاملات اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، وہ آدمی کہتا ہے وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے، کفر سے جوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام اتنا عظیم دین ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی ذات کے ساتھ کسی بھی مسلمان کو غلط القاب سے نہ پکارے جائیں۔ اگر وہ کافر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ آداب پسند نہیں آئے گی۔ اس لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل قال لأخیہ یا کافر، ایما رجل قال لأخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی آدمی کسی مسلمان بھائی کو کفر سے جوڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے کوئی ایک آدمی کافر ہو جائے گا، اسی لیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کو جو پسند دین ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں فکر نہیں کرنی چاہیے، اور کسی دوسرے انسان کو مسلمان کو غلط القاب سے نہیں پکارنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر اس دین کی جہاں اہمیت بیان کی ہے، وہیں پر اس دین کفر کی طرف بڑھنے والے ان تمام راستوں کو روکا ہے، ان تمام طریقوں کو روکا ہے، ان تمام تر تعلیمات کو روکا ہے۔ یعنی دین اسلام کی طرف اسے توڑنے والے، اسے مروڑنے والے، اسے دبانے والے، اسے کچلنے والے، اسے رون دینے والے جتنے بھی طریقے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر بالکل توڑ کر رکھ دیا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ تھا ہاتھ میں، وہ لے کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة۔ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات ہے، فسکت۔ نبی علیہ السلام جب اس تورات کے نسخے کو دیکھتے ہیں آپ خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے خاموش ہو جاتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پڑھنے لگتے ہیں، فجعل یقرأ ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھتے بھی جا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کا چہرہ ہے، چہرے کا رنگ بدلتا ہوا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں فقال ابو بکر ثقلتک الثواکل ما ترى ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، عمر سے خطاب کرتے ہوئے ابو بکر کہتے ہیں اے عمر کیا تو نبی علیہ السلام کے چہرے کو نہیں دیکھتا؟ فنظر عمر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقال اعوذ باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے پناہ میں آتا ہوں۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اور دین کے اسلام ہونے پر راضی ہو گیا، وبمحمد النبیہ، اور نبی علیہ السلام کے نئے نبی ہونے پر میں راضی ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللت عن سواء السبیل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یاد رکھو اگر میری زندگی کے اندر موسیٰ بھی تشریف لائیں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری اتباع کرو، موسیٰ کی نہیں۔ اگر تم نے میری اتباع کو چھوڑتے ہوئے، میرے راستے کو چھوڑتے ہوئے موسیٰ کی تم نے اتباع کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر دین اسلام سے موڑنے والے ان راستوں کو بھی روک دیا ہے۔ آپ دیکھیں وہ تعلیمات تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والی میری امت اسے پڑھنے لگ جائے، اس کے طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر اسے روک دیا۔ میرے بھائیو یہ ایسے فتنے ہیں اگر اسے وقت پر نہ روکا جائے تو بہت بڑے فتنوں کی شکل اختیار کریں گے۔ اور آج دیکھیں غیر مسلمین کی اسلام پر، اس دین پر جس انداز سے شکوک و شبہات پھیلانا ہے، اور بطور خاص ہم دیکھیں ہماری جو مسلمان لڑکیاں ہیں جو کالجوں کے اندر تعلیم یافتہ ہیں، جس انداز سے دین اسلام کو الوداع کرتے بھی جا رہے ہیں، دین اسلام سے مرتد ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسلام پر سب سے بڑا فتنہ ہے جو آج مسلمانوں پر منڈلا رہا ہے، اور مسلمان سماج اس کے چنگل میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایک حد تک
انہیں کامیابی مل رہی ہے۔ اب دیکھیں کتنے ایسے اخبارات ہیں، ہر دن کوئی نہ کوئی خبر، ہر دن کوئی نہ کوئی نیوز، ہر دن کوئی نہ کوئی واٹس ایپ پر کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلمین کا نوالا بنتی ہوئی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ شادیاں منا رہی ہیں، دین اسلام کو چھوڑ دیا، یہ حد تک انہیں کامیابی مل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے چاہیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایمان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، ایمان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ہمارے لیے چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر ایمان کی وہ محبت پیدا کریں، ایمان کی وہ مٹھاس پیدا کریں، اور انہیں سمجھائیں اسلاف کے واقعات، صحابہ کے واقعات انہیں سمجھا کر دین کی عظمت ان کے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے نوجوان لڑکیاں، بہنیں اور بیٹیوں کے لیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں بڑا درس ہے، بڑا درس ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے جڑی ہوئی ہیں، ایمان ان کے دلوں میں رچا بسا ہوا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئی ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ نے میری والدہ ام سلیم کو پیغام نکاح بھیجا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ابو طلحہ سے؟ ابو طلحہ جو مسلمان نہیں ہوئے، کہا تمہارا رشتہ ایسا رشتہ ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مال بھی ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے، انکار نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات ہے تمہارے اندر توحید نہیں ہے، میرے اندر توحید ہے، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات تھی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں تب جا کر اس رشتے کے اندر بنتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج کئی ساری ہماری مسلمان جو لڑکیاں ہیں جو کالجوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دینی تعلیم سے نابلد ہیں، دینی تعلیم سے واقفیت نہیں ہے، غیر مسلمین کا نوالا بنتی ہوئی جا رہی ہیں۔ کئی سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو سارے مسلم سماج کو شرمسار کیے جا رہے ہیں، سارے مسلم سماج کو شرمسار کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میرے بھائیو، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بطور خاص آج کے اس پرفتن دور میں لڑکیوں کی تربیت، لڑکوں کی بھی تربیت ہونی چاہیے، بطور خاص لڑکیوں کی تربیت از حد ضروری ہے، کیونکہ وہ طبقہ ہے جو قوم ملت کو بام عروج تک پہنچا سکتا ہے۔ لڑکیوں کا طبقہ یہ کیسا طبقہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑا کام لینے والا ہے اگر ان کی صحیح تربیت کی جائے۔ اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت سے جڑی ہوئی بڑی خاص باتیں کہی ہیں، جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر پر نہیں تھے، ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، اس کے ساتھ اس کی 2 لڑکیاں تھیں، دونوں ایک لڑکی کو گود میں لی ہوئی تھی، ایک لڑکی جو تھی وہ بالکل نیچے چلا کر انہیں لائی اور گھر پر لا کر کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے، ایک کھجور تھا میں نے اسے وہ دے دیا۔ اس نے اس ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کی، ایک ٹکڑا ایک بچی کے ہاتھ میں دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کے ہاتھ میں دے دیا، گٹلی جو تھی اپنے منہ میں ڈال لی۔ وہ منظر بڑا ہی عجیب وہ منظر تھا۔ اس کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر آنے کے بعد میں نے نبی علیہ السلام سے اس ماجرے کو بیان کیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے 2 لڑکیاں عطا کی، بعد روایت میں 3 کا ذکر ہے، فرمایا کہ اگر اس کی اچھی تربیت کی کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، کہ وہ بچیاں اس کے لیے آگ سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ میرے بھائیو، اولاد کی تربیت کے اندر بطور خاص لڑکیوں کی تربیت وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ بطور خاص جو کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں ہوں یا لڑکے، اور اسکولوں میں پڑھنے والے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں کتنا وقت ہمارے پاس وہ گزارتی ہیں، کتنا وقت وہ ہمارے پاس گزارتے ہیں، بچیاں ہیں یا بچے ہمارے پاس کم وقت گزارتے ہیں۔ کالج ہو یا اسکول کے اندر سب سے زیادہ وقت ان کے پاس ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ آگ سے کھیلنے والی بات ہے، بچے صبح میں تیار ہوتے ہیں 9 بجے، چلے جاتے ہیں اسکول یا کالج کی طرف، اور آتے ہیں وہی شام ہو جاتی ہے، کچھ وقت بتاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد چلنے کی تیاری ہوتی ہے۔ اس مختصر سے وقت کے اندر جتنا وقت ہم اسکولوں کو دے رہے ہیں اور ہم کالجز کے لیے دے رہے ہیں، یونیورسٹیوں کو دے رہے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے اوپر ذمہ داری بڑھتی
ہوئی جا رہی ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے بیان فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابع۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جس کسی کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی اور وہ بڑی ہو گئیں اور ان کی اچھی تربیت ان کی پرداخت کی گئی اور ان کی اچھی جگہ شادی کر دی گئی، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا میں اور وہ جنت کے اندر اس طرح سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کے ذریعے سے بیان فرمایا۔ اور ایک موقع سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، من کان له 3 بنات یؤدبہن ویرحمہن ویکفلہن وجبت لہ الجنہ البتہ۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اللہ نے اگر کسی کو 3 بیٹیاں دی ہیں اور ان 3 بیٹیوں کو اچھا ادب سکھلاتے ہیں، اچھے اخلاق سکھلاتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں اور اس کے اوپر رحم و کرم کرتے ہیں، اس کی اچھی کفالت کرتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے، جنت کو اس پر واجب کر دیا ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو وہ کیا کرے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی 2 بیٹیاں ہیں، ان 2 بیٹیوں کی بھی اچھی وہ تربیت کرتا ہے تب بھی اس کے لیے جنت ہے۔ اتنا بول کر خاموش ہو گئے وہ جو صحابہ اکرام جو وہاں تھے، آپس میں باتیں کرنے لگ گئے۔ قال فرا بعض القوم، کچھ لوگ بات کرنے لگ گئے، ان لو قال واحدہ، اگر کوئی آدمی ایک کے بارے میں پوچھتا تو نبی علیہ السلام ایک کے بارے میں بھی جواب دیتے۔ میرے بھائیو، اللہ نے اگر لڑکیاں عطا کی ہیں، بیٹیاں عطا کی ہیں، ان کی تربیت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں لڑکوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، لڑکوں پر بھی ذمہ داری ہے، لڑکیوں پر بھی ذمہ داری ہے۔ کتاب و سنت کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی پرورش کی، جس چیز کے ادب و اخلاق کو سکھانے کی جو بات آئی ہے وہ لڑکیاں ہیں۔ میرے بھائیو، ان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات میرے اور آپ کے لیے، میرے بھائیو، یہ جو پرفتن دور ہے، اس دور کے اندر اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کیجیے، ایمان کی حفاظت کیجیے۔ یہ بڑا پرفتن دور ہے، اس دور کے اندر میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کی صحیح تربیت، اسلامی تربیت، ان کے ایمان کی فکر کیجیے، ایمانی باتیں، اسلامی تعلیمات ان کے دلوں کے اندر رچا بسا دیں، ہمیشہ اسلام کے بارے میں بتائیں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ایک اچھے باپ کی صفت بیان کی۔ ایک اچھا باپ ہمیشہ اپنے بچے کو آخرت کی طرف توجہ دلاتا ہے، اس کی ذہن سازی کرتا ہے، اسے اسلامی تعلیم دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیں سورہ لقمان کے جو کیفیت بیان کی گئی، حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں جو بیان کیا گیا، کس انداز سے اپنے بچے کو بٹھا کر انہوں نے نصیحت کی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، ان کے توحید کی حفاظت، ان کے دین کی حفاظت، ان کے ایمان کی حفاظت۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ بڑے پیار سے، بڑے نرمی سے کہا، یا بنیا یا بنیا یا بنیا۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کی زبان کو ذکر کیا، کس پیار سے، کس مٹھاس سے، کس نرمی سے، کس اچھے اسلوب سے انہوں نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم پیش کی۔ ان تمام تر تعلیمات کے اندر سب سے پہلے جو تعلیم دی اور جس کی طرف سب سے بڑی توجہ دی وہ کیا تھی؟ وہ توحید کی تھی۔ کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اور ایک اچھا باپ اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک اس کی فکر کرتا ہے، یہ مال کی نہیں، دولت کی نہیں۔ میرے بھائیو، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، دین سب سے بڑی دولت ہے، توحید سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک اچھا باپ مرتے وقت بھی اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور کس انداز سے اللہ نے وہ منظر کشائی کی ہے۔ فرمایا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذکر کیا کس انداز سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بٹھائے۔ مرنے کا آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے، بٹھائے ہوئے اپنے بچوں کو اپنے اطراف بٹھائے ہوئے، بٹھا کر کیا نصیحت ہے؟ بچوں کو کہہ رہے ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرے؟ دنیا سے جا رہے ہیں، فکر ہے آخرت کی، فکر ہے توحید کی، دین اسلام کی۔ کہہ رہے ہیں اے میرے بچوں میں اس دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا ایسی نصیحت،
क्या ऐसी नसीहत, क्या ऐसी वसीयत क्या कोई बाप अपने बच्चों को इस दुनिया के अंदर किया है? मेरे भाइयों, बड़े दुरूस हैं हमारे लिए कुरान मजीद के अंदर अंबिया की तालीमात के ज़रिए से। मेरे भाइयों, हमारे लिए चाहिए हम अपने बच्चों की फ़िक्र करें, उनके तौहीद की फ़िक्र करें, उन्हें दीन इस्लाम की फ़िक्र करें। दूसरे गुनाह हो सकते हैं, उसकी माफ़ी की गुंजाइश इंशाअल्लाह हो सकती है, लेकिन अगर किसी के दामन के अंदर तौहीद नहीं है, यकीन जानिए फिर उसकी नजात की कोई सूरत नहीं बन सकती, उसकी नजात की कोई सूरत, कोई सबील नहीं बन सकती। इसीलिए हालात तकादा करते हैं, दीन इस्लाम उसकी तरफ उभारता है कि तौहीद की फ़िक्र की जाए। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। जो कोई आदमी दीन इस्लाम के अलावा किसी और धर्म को इख्तियार कर लेता है, कोई और मज़हब को इख्तियार कर लेता है, अल्लाह के नज़दीक वो कबूल नहीं किया जाएगा। व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन, वह आखिरत के दिन खसारा उठाने वाली ज़िंदगी इख्तियार करेगा। मेरे भाइयों, आज की जो बातें थीं मेरे और आपके लिए वो ये है, औलाद के दीन की फ़िक्र करें, उनके ईमान की फ़िक्र करें, उनके इस्लाम की फ़िक्र करें, उन्हें अच्छी तालीम और तरबियत दें और दीन का इल्म खुसूसन उन्हें देने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, ऐसा दीन दें जो हमारे मरने के बाद हमारे हक़ में अच्छी दुआएं कर सकें, हमारे मरने के बाद हमारी मग़फ़िरत की दुआएं कर सकें। मेरे इसीलिए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक इंसान मर जाता है, एक इंसान मर जाता है, मरने के बाद उसके अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, लेकिन उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली बात जो कही वो क्या है? नेक औलाद का तज़किरा किया। औ वलदिन सालिह यदऊ लहू, नेक औलाद जो उसके मरने के बाद उसके लिए दुआ करे। दीन होगा, ईमान होगा, तौहीद होगी तो यकीनन दुआ करेंगे। मेरे भाइयों, अगर हमने ऐसी तालीम नहीं दी कि मरने के बाद क्या करना चाहिए, कैसे दुआ मांगनी चाहिए, अगर हमने उन्हें ये तालीम नहीं दी, यकीन जानी कि मरने के बाद भी अफसोस होगा। मेरे भाइयों, इसीलिए हमारे लिए चाहिए कि हम दीन की फ़िक्र करें, उसकी अज़मत को हमारे बच्चों के जहनों के अंदर रचा बसाने की हम कोशिश करें। दुआ रब्बुल आलमीन से, रब्बुल आलमीन सही मानो मुझे और आपको औलाद की सही इस्लामी तरबियत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें जो परेशान हाल है, आलमीन परेशानियों को दूर फरमा, मक़रूज़ मुसलमानों की कर्ज़दारी का तो बंदोबस्त फरमा। आलमीन हमें जो लोग बीमार हैं, आलमीन शिफ़ाए कामिल आजिला कुल्ला नसीब फरमा। जो लोग इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कर चुके हैं, रब्बुल आलमीन उनके क़ब्रों को नूर से भर दे, ताहद निगाह तो कुशादगी नसीब फरमा। जब तक तो हमको इस दुनिया में ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख, जब हमारा ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।